نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے چند ہفتوں سے ایک طرح کی تمہید ہم باندھ رہے ہیں، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس میں اور کتنا وقت لگے۔ ممکن ہے چند ماہ یا ایک سال میں یہ چیز پوری ہو کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم، فتوحات مکیہ اور معروم کی مثنوی اور جتنا علم کلام، فلسفہ، تصوف، ان تینوں کا جو کلاسیکل لٹریچر مسلمانوں نے دنیا کو دیا ہے، اس کی بیسک ٹرمینالوجی سمجھ میں آئے، اور وہ کلاسیکل لٹریچر اب پڑھنے کا رواج بھی نہیں رہا۔ ان باتوں سے بھی عمومی طور پہ لوگ ناآشنا ہیں، اور وہ علماء بھی نہیں رہے جو ان تمام چیزوں پہ بات کر سکیں، اور چونکہ اس کے عوض میں پیسہ اور دنیا نہیں آتی، تو وہ خارج از موضوع قرار پائے۔ مگر ان چیزوں کی اہمیت وہ اپنا لوہا منوا چکی، اور وہ اپنے لیے گردنوں کو جھکا چکی، اور قیامت تک علم کے میدان میں ان چیزوں سے بے نیازی اب نہیں ہو سکتی۔ ہم ہزار انکار کریں، لیکن ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب نے اپنے آپ کو منوایا اور اتنا سر چڑھ کے بولی ہے کہ اب مغرب کا حوالہ قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہی حال ان علوم کا بھی ہے، اگرچہ اس کے پڑھنے اور سننے والے اب نایاب ہیں۔ مشرقی علوم کو بچانا اور مشرقی علوم کی ترویج کا یہ گویا کہ ایک حصہ ہے، اور ان علوم سے جو ترقی کی منازل ہیں ان سے آشنا رہنا چاہیے۔ ابن عربی، شاطبی، ابن خلدون، ابن عاشور، شاہ ولی اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، ابن رشد، ابن تیمیہ، ابن قیم اور وہ ایک اور بہت بڑی شخصیت جو رہ جاتی ہے
اندلس کے اسپین کے امام اور بڑے معرکے کی چیزیں جنہوں نے لکھیں، اور بغداد والے، اور یہ سارے ابن طفیل، کندی، فارابی، حتیٰ کہ ابو علی سینا، یہ سب لوگ دنیا پہ ایسے ثبت ہوئے ہیں، اور جو شخصیت رہ جاتی ہے صاحب مثنوی، کہ اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو فراموش کرے۔ ہم پورے اطمینان اور دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا روم کی مثنوی جیسی چیز دنیا کے کسی بھی زبان کے کلاسیکل لٹریچر میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ یہودی، عیسائی، شنکراچاریہ، ہندو، کنفیوشس، یہ چائنا کے بدھسٹ، جتنی مذہبی روایات، اللہ کا احسان ہے کہ رومی جیسے آدمی ہمارے ہی یہاں ہوئے، اور کہیں دنیا میں نہیں پایا جائے گا۔ جس طرح قرآن جیسی کتاب بلا تشبیہ کے صرف سمجھنے سمجھانے کو کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی چیز کوئی آدمی لکھے مثنوی جیسی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، تلاش کر۔ ہمارے یہاں اسد عمر آئے تھے، لائبریری دیکھی تو خود سنانے لگے مجھے کہ میں جب اکانومی پڑھ رہا تھا، آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے، وہ اکنامکس پہ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے ایک پروفیسر تھے، اکانومی پڑھاتے تھے، اور محال تھا ان کے لیے ان سے وقت لینا۔ ایک دن ہم نے ناشتے پہ بلایا تو آئے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسد، یہ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں معاشیات کا اصول، یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو انہیں میں نے کچھ ویسٹرن فلاسفرز جو تھے، اکانومسٹ جو تھے، ان کا بتایا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اٹھے، لائبریری گئے اور کتاب لائی، اور انہوں نے کہا یہ تمہارے جو ابن خلدون تھے نا، یہ میں نے ان کے مقدمے سے لیا۔ ابن خلدون کا مقدمہ، شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ، خیر کثیر، اور مولانا روم کی مثنوی، اور شاطبی کی موافقات، اس جیسی کتاب، ان جیسی کتابیں کہیں مل جائیں اور کوئی لکھ دے، جوتے تلے سے گزر جائیں۔ اس لیے اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کب فصوص الحکم اور مثنوی تک پہنچیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں اگر کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی تو وہ یہ جو کلاسیکل لٹریچر ہے، اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اور اس سلسلے میں سب نے بحث کی ہے کہ ایول کیا ہے، شر کیا ہے، اور شر کی تعریف کے بعد وہ اس سے بھی دقیق اور نازک تر بحث میں چلے گئے ہیں کہ شر کیوں ہے۔
علامہ اقبال نے اپنے پرشین لٹریچر میں، غالب نے، اور ہمارا براہ راست چونکہ تعلق مثنوی اور ابن عربی رحمہم اللہ سے ہے، ان سب حضرات نے اس پہ بات کی ہے۔ کاش کہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہوتا جس نے خیر اور شر کے موضوع پہ خود مسلمان فلاسفہ کو پڑھا ہوتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور شنکر اچاریہ کو پڑھا ہوتا، اگسٹائن، عیسائیت کی بنیاد رکھنے والوں کو پڑھا ہوتا، اور اسی طرح چائنا کی روایت، چائنا کی تہذیب وہ اتنی پرانی ہے، وہاں کا فلسفہ اتنا پرانا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ افلاطون اور ارسطو تو کل کے بچے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی نازک تر بحث جس میں جا پڑے ہیں کہ شر کیوں ہے۔ ہمارے جتنے مسلمان صاحب مثنوی اور ابن عربی رحمہم اللہ وغیرہ وغیرہ، اور مثنوی کے بالکل آغاز میں ہی انہوں نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ شر بھی در حقیقت خیر ہے۔ انہوں نے کہا جس چیز کو تم شر کہتے ہو وہ حقیقت میں خیر ہی کا ایک پہلو ہے۔ ہم دنیا کا نظام چلانے کو خیر اور شر کہتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں شر کا وجود حقیقت میں خیر ہی کا ایک پہلو ہے۔ اس سارے خیر اور شر کی بحث میں شاید 4 ہفتے گزر گئے ہوں گے، مگر آج آخری بات ہے تاکہ ہم مزید آگے اس ٹرمینالوجی میں بڑھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کی جگہ میں شر کی پیدائش 2 طریقے پہ ہوتی ہے۔ شر کبھی اخلاقیات میں ہوتا ہے، اور کبھی شر جس چیز کو خیر کے بالکل برعکس مانتے ہیں وہ حالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسانی اخلاقیات اس کا شر اور ہے، اور حالات کے جبر میں جو شر پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اور ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں مسلمان اچھے صاحب علم اور گہری نظر رکھنے والے مفتی اس کفر میں جو اپنے ارادے سے ہو اور اس کفر میں جو حالات کے جبر کے تحت ہو فرق کرتے تھے، بہت محتاط تھے۔ ایک عورت ہے، تمام عمر اس نے ظلم کو برداشت کیا ہے، ماں باپ کے گھر میں اس کی کسی نے نہیں سنی، شادی ہوئی تو کسی نکمے سے، سسرال ملے تو پھوڑ، اور جو اس میں فطری صلاحیتیں تھیں ان کی قدر نہیں کی گئی۔ اب وہ اس سارے جبر کے ماحول کے بعد کوئی کفر کا جملہ کہتی ہے تو یہ کفر کا جملہ حالات کے جبر کا نتیجہ ہے، اس کے اپنی طبیعت اور فطرت میں یہ بات نہیں ہے۔ جب اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو جس پروردگار کے لیے اس نے توہین آمیز الفاظ کہے تھے اسی پروردگار کے سامنے پیروں بیٹھ کے روئے گی کہ اللہ غلطی ہوگی۔ وہ کفر جو حالات کی وجہ سے آتا ہے اور وہ کفر جو قصدن ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم جیسے لوگ اس فرق کو سمجھتے ہیں، اللہ تو پھر اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ اس لیے معاشرے کا نظم قائم رکھنے کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور مذہب کا اگر صرف قانونی ڈھانچہ باقی رہے تو وہ جلد یا بدیر ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے مذاہب ختم ہو جاتے ہیں۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مذہب قانونی شکوں کے ساتھ محض محفوظ رہے۔ عیسائیت اور یہودیت میں جو بربادی ہوئی ہے اس کا بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ گناہ کیا اتنے پیسے، یہ نیکی کی اتنے اس میں، یہ چیز کی یہ اس کا قانون، اور جس چیز کا نام محبت تھا، تعلق مع اللہ تھا، وہ نکل گئی۔ ہمارے ہاں قانونی مزاج کا جب غلبہ ہوا اسلام کی ابتدائی صدیوں میں تو بہت بڑا کام صوفیہ نے انجام دیا ہے، جنہوں نے محبت کے پیغام کو عام کیا۔ اس لیے شر دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ اخلاقیات میں شر یا گناہ غلط فیصلے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اخلاقیات کا شر، اس کی بنیاد غلط فیصلے کا نتیجہ ہے۔ وہ شر پھیلتا ہے، غلط فیصلے کرنا، اس سے گناہ جنم لیتا ہے۔ اور اس کا حل اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ باپ غلط فیصلہ کرتا ہے، جائیداد کی تقسیم میں غلط فیصلہ کرتا ہے، ماں رشتے میں غلطی کرتی ہے، اس سے جو شر پیدا ہوتا ہے، یہ شر اس کے آخر پہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ہو گئی تقسیم غلط باپ سے، اس کو نبھا لینا یہ کمال ہے کہ اس شر کے دروازے کو بند کر دینا ہے، اس شر کے مزید جو بچے جنم لیتے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کی اولاد کو ختم کر دینا ہے۔ اور شر جو حالات کے جبر سے پیدا ہوتا ہے، حالات کا جبر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے، حالات کا جبر اسے یہ سکھاتا ہے کہ تم حدود کو توڑو۔ شریعت نے جو تصویر کی اتنی مخالفت کی ہے، اس کی بنیادی ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کہ تصویر سے جرم پھیلتا ہے، اسی لیے مذہب اس کی مخالفت کرتا ہے کہ مت کرو ایسے۔ اور جب تصویر اور یہ چیزیں عام ہو جائیں جیسے ہمارے حالات میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں، حالات کے نتیجے میں آدمی ایسے شر کا ارتکاب کرے جو اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس شر کا حل صبر ہے، وہاں اطاعت ہے جو اخلاقیات کے نتیجے میں پیدا ہو، اور یہاں پر صبر ہے کہ صبر کرے اور صبر کے ساتھ اپنے آپ کو، مطلب صبر کا کہ باندھ کے رکھے۔ عربی زبان میں صبر باندھنے کے معنی میں ہے۔ آپ کبھی کبھی غور کریں تو بسا اوقات ایک بادل کئی دن آسمان پر ٹھہرا رہتا ہے، روزانہ نظر آ جاتا ہے، اسے عرب صبیرہ کہتے تھے، اپنی جگہ پہ جم جانے والا، اپنی جگہ پہ ٹھہر جانے والا۔ صبر میں یہی ہوتا ہے، حالات کے جبر کی وجہ سے جو شر آتا ہے اس کا حل صبر ہے، اور اخلاقیات میں غلط فیصلے کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوتا ہے اس کا حل اطاعت ہے۔ مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ شر ہے کیوں؟ ہم کہتے ہیں اگر شر نہ ہوتا تو خیر بھی نہ ہوتی۔ کوئی دنیا میں آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ دنیا امتحان کے لیے نہیں بنی۔ یقیناً دنیا امتحان کے لیے بنی ہے،
اور اگر کوئی چاہے کہ بغیر امتحان کے کوئی دنیا تلاش کرے تو اسے یا تو پھر اپنے دماغ کا کہیں سے علاج کرانا چاہیے، یا وہ دو انہیں ذرا کہہ نہیں سکتے کہ پاگل تھے، بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے اپنی روایت کے۔ ان دونوں کا بھی یہی تھا، امتحان سے پاک دنیا، آزمائش اور تکلیف سے پاک دنیا صرف ایک ہی ہے، اور وہ جنت ہے۔ اللہ جو بار بار اس کے متعلق کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی پریشانی۔ خوف ماضی کے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی بات کھل جائے، ماضی کی ندامت۔ اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں، بھلا دیں گے سب، اور مستقبل اس کی کوئی پریشانی ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا۔ غدواً وعشیّا، صبح شام ہم نیا رزق دیں گے، ہر ہفتے زیارت ہوگی، اور ابدی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو اس ابدی زندگی پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان کے دماغ میں کہ تھک نہیں جائیں گے ہمیشہ جی جی کے۔ اس سے پوچھو کہ کبھی کبھی مووی جب دیکھتے ہیں، فلم، کہ یہ اسے مار رہا ہے، اب بم گرانا ہے، اب یہ فوج لڑ رہی ہے، تو اپنی سیٹ سے آہستہ 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 کھسکتے کھسکتے بالکل ایج پہ آ جاتا ہے کہ ارے اب کیا ہوگا۔ اور اگر وہ فلم وہاں پہ ختم ہو جائے اور وہ کہے کہ نیکسٹ اس کو دیکھیے گا، تو پھر کیا بیتتی ہے دل پہ کہ او یار، او ظالم، پتہ تو چلتا ہے نا۔ اس سے پوچھو وہ جو سرک رہا تھا اور وہ جو ایج تک پہنچ گیا، اس میں وقت کتنا لگا۔ اب تو ویڈیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ٹائم بھی ماپا جا سکتا ہے، اور وہ جو حالت ہوئی اسی حالت کو ایکسپینڈ کر دیں، صدیاں بیت جائیں گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی اطلاع دی ہے، اور فرمایا تم جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تو تم اس کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ گے اور نامعلوم مدت تک سجدے میں رہو گے، اس لیے کہ حسن کہتے ہیں جہاں دید کا سامان کم پڑ جائے، حسن اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے دو آنکھیں ہیں، سارا جسم آنکھ بن جائے، میں دیکھوں یہ چیز کیا ہے یار، کیا شاہکار۔ تو جو اس حسن کو دیکھے گا تو نامعلوم مدت تک وہ سجدے میں پڑا رہے گا، پتہ نہیں کروڑوں سال گزر جائیں، تو ٹائم کا کیا ایسا تصور۔ اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جس میں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، تو وہ جنت ہے، وہ امتحان کے نتیجے میں انعام ہے۔ اور امتحان ہو نہیں سکتا کسی بھی شخص کا جب تک کہ دو متضاد چیزیں قائم نہ ہوں۔ تو جس کو شر کہتے ہیں وہ اگر نہ ہو تو خیر کے وجود کے انتخاب میں اس کا امتحان پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو شر قائم ہے، خیر قائم ہے۔ اسی لیے معروم اس مثنوی میں جب اس نظریے پر بحث کرتے ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ جس کو تم گناہ اور شر سمجھتے ہو نا، یہ اپلے ہیں، گندے ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے تم ڈرتے ہو، لیکن یہ جلیں گے اور اس کے نتیجے میں تمہارا کھانا بنے گا۔ یہ شر اور گناہ کو جب تم قابو میں لاؤ گے، یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ تم اس پہ قابو پاؤ تاکہ تمہاری ترقی اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔
یہ مولانا کا فلسفہ۔ اس لیے شر سرے سے ہو ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا، وہ خیر ہی کی ایک قسم ہے اور اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ نبلوکم، وہ تمہیں آزماتا، اور پھر بالخیر والشر، خیر اور شر کے ذریعے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل لے کے آتا ہے؟ اگر بدترین قائم نہ ہو تو بہترین کی پہچان کیسے ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود ایک ہی رہے اور مسلسل سفر کرتا رہے۔ اس وجود کی ایکٹیویٹیز کو، عمل کو روکنے کے لیے ہرڈلز کھڑی کرنی پڑتی ہیں، یہی گناہ ہے، یہی چیز ہے، یہی شر ہے۔ اب اس کے ساتھ جب وہ ٹکرائے گا تو پھر اس کی چنگاری پیدا ہوگی، اس کے ساتھ جب ٹکرائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ امتحان میں، اس معرکے میں کون جیتا اور کون ہارا۔ فلسفے میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے لیبنیز کی، اور کمال کا فلسفی تھا۔ 1646 میں پیدا ہوا اور عمر تھوڑی پائی، یعنی اس ماحول کے اعتبار سے، اور 1716 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیبنیز کو لوگ اس لیے نہیں پڑھتے، خیر ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں پڑھنے کا، ماشاءاللہ، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب بھی کسی گاؤں میں چلے جاؤ، بڑا زمیندار، اس کے ہاں اناج ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی چیز، دودھ، دہی اور مکھن کے لیے کوئی چیز، جانوروں کو پالنے کے لیے کچھ آلات، یہ سامان بغیر ارادے کے بھی نظر آ جاتا ہے۔ زمیندار ہوتا ہے نا، کھاتا پیتا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اب علماء ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے ہاں چلے جاؤ تو ڈھونڈنے سے بھی کتاب نہیں ملتی، علم سے اتنے قطع تعلق ہے۔ تو یہ تو پرانا قصہ ہے۔ لیبنیز کو لوگوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ مشکل ہے، لیکن ٹاپ کا فلسفی۔ اور دوسرا بھی جرمنی تھا، نیتشے، جس پہ تنقید اور یہ چیزیں علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کی ہیں۔ ویسٹرن فلاسفہ میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیبنیز کا بھی اور نیتشے کا بھی۔ کوئی مسلمان بچہ انہیں پڑھتا، علامہ نے پڑھا تھا۔ اس لیے علامہ اقبال جو ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی ٹھوس بات، بڑی حقیقت پہ مبنی بات۔ گر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ علامہ نے کہا اگر وہ فرنگی مجذوب میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا مقام کیا ہے۔ یہ تو سمپل ترجمہ ہے، بڑی گہری بات انہوں نے کہی۔ اسی لیے ویسٹ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ جہاں پہنچ کے پھنسے ہیں، علامہ نے کہا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات، یا حضرت مجدد کے بارے میں کہا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے تو یہ مقام چٹکیوں میں حل ہونے کا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ وہاں پہنچ کے اٹک گیا۔ سپنوزا کو آپ پڑھیں، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس شخص کو وحدت الوجود کی خبر کہاں سے ہوئی۔ اب بھی خیال آتا ہے کہ اس نے ضرور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز پڑھ لی ہوگی، یہ یہودی
وگرنہ وحدت الوجود تک پہنچا ہے اور ایسی جگہ پہ پھنسا ہے. اگر یہ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا، حضرت کی ملاقات ہو جاتی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، خیر ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی تو چٹکی سے بھی پہلے مسئلہ اس کا حل کر دیتے. نہیں نکل سکا. ابن عربی اور مثنوی تو بہت بڑی بات. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیتشے ہے یہ 1844 میں پیدا ہوا ہے، ہمارے ہاں 57 کی جنگ آزادی سے تھوڑا پہلے. ریفرنس کے طور پہ 1900 میں انتقال ہو گیا، عمر اس کی بھی تھوڑی ہوئی، لیکن جو فلسفہ اس نے پیش کیا. اب یہ دو آدمیوں کا تقابل کرو خیر اور شر میں. نیتشے نے کہا کہ یہ کائنات ناقص ہے اور انسان بھی ناقص ہے، انسان میں بھی شر ہے، اس کائنات میں بھی شر ہے. شر کیوں ہے، یہ اس کا جواب دینے کے لیے ہم ادھر سے ہی دو مثالیں اس لیے لے رہے ہیں کہ میرے بچوں، یہ جب تم جاتے ہو نا انٹرنیٹ پہ اور وہ ویسٹ کے پڑھے لکھے بچے تمہیں پڑھ جاتے ہیں آگے سے، اور تم پھر آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو کہ کوئی اب ہاتھ پکڑے اور نکالے اس بھنور سے اور لے آئے ساحل تک. اسلام کی دعوت کے تمہیں جنون ہوتا ہے بغیر پڑھے ہوئے اور بغیر اس بات کو ریئلائز کرنے کے کہ پانی کی گہرائی کی پیمائش کے بغیر، اندازہ کیے بغیر کود پڑنا. پھر جب ڈبکیاں لگتی ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے. کہیں بحث میں پڑھیں، اپنے برعکس جو لوگ نظریات رکھتے ہیں، وہ ویسٹ کے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جان چھڑانی مشکل ہو جاتی. ہمیں اس لیے بھی زیادہ معلومات ہیں اس بارے میں، تو پھر کیس اب آتے ہیں نا کہ جی یہ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے. بھئی تم کہاں سے ہم نے کہا ہرگز نہیں پڑھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی قد و کاٹ ہی اتنی نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کو. ابن عربی نے لکھا، ابن عربی میں نے چھوڑو یار، ابن عربی کو آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے. اب وہ جی انٹرنیٹ پہ فلاں جگہ ایسے ہو پتہ چلتا ہے. یہ اس لیے کہ وہ اس مسئلے پہ پھنساتے ہیں، خیر اور شر کے مسئلے پہ کہ شر کیوں ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں، وقت آئے گا جب لوگ اس کو کلپ میں دیکھیں گے اور لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ بات ہو گئی. ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کا احسان ہے کہ رات خیال آیا ہم اس بات کو کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ خیر اور شر کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ شر کیوں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ویسٹرن کلچر کے لوگ شر کیوں ہے اس کی آڑ میں ایک اور مسئلہ پیدا کرتے ہیں. بات وہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا خدا جاہل ہے والعیاذ باللہ، یا خدا سنگ دل ہے؟ دونوں میں سے کیا ہے تمہارا خدا؟ دو جنگیں بیت گئیں، تیسری جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں، دنیا میں کروڑوں آدمی مر رہے ہیں، ہم روز موم بتیاں اٹھا کر سڑک پہ نکلتے ہیں. یہ جبر ہو رہا ہے خواتین پہ، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب شر اور گناہ کی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں. خدا انہیں کیوں نہیں ختم کرتا؟ ہم کہتے ہیں حضرت والا مسئلہ خیر اور شر کا نہیں ہے، وہ تو ہم بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آڑ میں تم خدا کا انکار کرنا چاہتے. یوں سیدھے راستے پہ آؤ نا کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ خدا کا انکار. خدا کے انکار کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، وہ کوئی ملنا چاہیے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی پیچ داؤ لگتا ہے نا اور جہاں بھی بحث شروع ہوتی ہے، اصل مسئلے کی طرف لوٹنا چاہیے، بیچ کے مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے.
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری مثال ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ یار آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو پھر کوئی اعتراض کی گنجائش باقی ہی نہیں رہ جاتی، اگر نہیں مانتے تو بات اس پہ کرو کہ رسالت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اصل میں رسالت کا انکار کرنا ہے، پوری جدیدیت۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو جمعے کی خطبات اسی پہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ پوری جدیدیت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، آزادی کہ مجھ پہ میرے نفس کے علاوہ کسی کا قانون نہ چلے، بس نہ ماں پوچھے، نہ باپ پوچھے، نہ بھائی پوچھے، نہ بہن، نہ ملک، نہ کوئی اور، میں اپنے نفس کے تحت غلام رہوں، یہ آزادی ہے۔ اور یہ آوارگی ہے، اور یہ ہماری قوم میں ہے، ہمارا قومی مرض ہو گیا ہے یہ۔ اشارے کی پابندی نہیں کرنا، قانونی چیزوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ جھوٹے اور مکار یہ سارے سیاستدان جو کچھ پارلیمنٹ میں کرتے رہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے قائدین بنیں گے کل کو، اور یہ حکومتیں تشکیل کریں گے، اور ہر ایک نے کہا کہ پیسہ چلا۔ یہ سب جو ملغوبہ ہے نا، یہ آزادی ویسٹرن کلچر کا ایک حصہ ہے کہ آزادی چاہیے، آزادی لے لو۔ علامہ اقبال نے اسی لیے 1935 میں یہ کہا تھا، 80 سال تو ہو ہی گئے، ان کا یہ جو تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو نا، اس کے نتیجے میں نہ زن اوٹ چاہے گی، عورت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اسے پردے میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو تم پڑھا رہے ہو نا، اس کا نتیجہ تم دیکھ لو گے، گر اپنی غفلت کی یہی حالت رہی قائم، اگر ہم ہندوستان کے رہنے والے ایسے ہی غافل رہے تو غسال آئیں گے کابل سے، کفن جاپان سے، تو پٹھان آ کے میتوں کو غسل دیا کریں گے کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں نا، اور کوئی کام کرنے میں انہیں آر نہیں ہوتی، اور کفن جاپان کا کپڑا آئے گا، تم اپنے کفن بناؤ گے، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے یہ جتنا ویسٹ ہے کلچر، اس کی ایک پوری بنیاد یہ ہے آزادی، کوئی مجھ کو کچھ نہ پوچھے۔ یہ جو نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ میری عقل مجھے رہنمائی کے لیے کافی ہے، بس کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ جسے ٹھیٹھ پنجابی میں کبھی کہتے تھے، اب تو سننے میں بھی نہیں آتا، کبھی کہتے ہیں نا یہ شخص بے پیرا ہے۔ وہ بے پیرا اسی معنی میں کہتے تھے کہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہے، جو میرے جی میں آئے کروں، میری عقل کافی ہے۔ ہر وہ چیز جو میری عقل میں نہیں آتی وہ وہم ہے، خدا وہم ہے، آخرت وہم ہے، رسالت وہم ہے، میں نہیں مانتا ان چیزوں میں۔ یہ اب خیر سے مسلمانوں کا بھی ایسا ہی حال ہو گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان محض ضد کے طور پہ مسلمان ہیں، وگرنہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بھئی تم کیوں مسلمان ہوں؟ ضد ہے۔ اے یار کوئی عقلاً سمجھاؤ کہ تم آخر مسلمان کیوں ہو؟ کوئی عقل کی بات نہیں، کیوں مسلمان ہو؟ ضد ہے بس مسلمان ہونے پہ، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس کے پاس مسلمان ہونے کا، نہ اس کے پاس کوئی علمی جواب ہے اس کا کہ یار آپ کیوں مسلمان ہیں، کیا ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ضد ہے، چڑ ہے کہ بس مسلمان ہو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ نسل اب آگے آ رہی ہے جس کی نرسری ہم نے ہی لگائی ہے، جو اسلام کو آر سمجھتی ہے، ان کا بس چلے تو امریکہ اور یورپ جا کے اپنے اس گندمی رنگ کو کسی طرح تبدیل کر لیں اور اس کھال کو اتار کر نئی کھال اوڑھ لیں۔ اور اسی لیے ان بچوں نے بہت سے ملیں گے مسلمانوں کا نام ہی تبدیل کر دیا، نام کچھ ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہلواتا ہے۔ شرم آتی ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اس لیے کہ ضد کے طور پہ مسلمان ہوا تھا، کوئی اخلاقی جواز تھوڑا ہی تھا تمہارے مسلمان ہونے کا۔ اور خیر سے اس کے بعد جو نسل آئے گی آگے چل کے وہ اس سے بھی بدتر ہوگی، ان کے لیے اسلام اور کفر کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح
اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، مکمل آزادی مجھے چاہیے ایک، اور مکمل عقل چاہیے، عقل میری رہنمائی کرے، میں کافی ہوں، میں خود اپنے لیے کافی ہوں، نہ مجھے معاشیات میں کسی سے پوچھنا ہے، نہ مجھے سونے جاگنے میں کسی سے پوچھنا ہے، نہ مجھے تعلقات میں کسی سے پوچھنا ہے، میں اپنی تسکین اور اپنی رہنمائی ان دونوں چیزوں کے لیے خود کافی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، جس کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو اگر آپ جوڑیں نا، تو ان احادیث سے مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے کہ وہ تسکین کے لیے مردوں کو کافی ہوں گے اور عورتیں عورتوں کو کافی ہوں گی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی، یہ راحت ہے، یہ آرام ہے ان کا۔ اور عقل، وہ جو رہنمائی میری کرے، جو میری مرضی، جو میری عقل میں آئے، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، ایک آزادی یہ ویسٹ نے دیا نا۔ ویسٹ میں جب یہ بحث چھڑتی ہے انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پہ کہ شر کیوں ہے، تمہارا خدا کہاں ہے، تو اصل بات کرو نا یار، خیر اور شر کو چھوڑو، اصل مسئلے میں آؤ کہ تم خدا کا انکار کرنا چاہتے ہو، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، اور بہانہ یہ ہے کہ اگر خدا کہیں ہے تو یہ سب کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دو جنگیں، یہ شام کے حالات، یہ فلاں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کدھر ہے تمہارا خدا؟ اور اصل میں اللہ کا انکار ہے، والعیاذ باللہ۔ لیبنیز نے پورا ایک فلسفہ دیا ہے، مشکل نا، لیکن اسے پڑھنا چاہیے، شنکراچاریہ کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید ان کو خراب نہیں کہا، کچھ نہیں، حضرت بڑے اخلاق کے آدمی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے کتاب چھوٹی سی لکھی، تصفیۃ العقائد، یہ کسی استاد سے پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، تھوڑی عمر پائی، شاید 45 برس کے رہے ہوں گے یا اس سے بھی کم، ان کا انتقال ہو گیا، قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے کو وہ قاری تھے، لیکن شاید ہی مشرقی علوم میں کوئی علم ایسا ہو جس پہ وہ خود اپنی رائے نہ رکھتے ہوں اور خود اس پہ تنقید نہ کر سکتے ہوں، اتنا ٹھوس علم اللہ نے دیا۔ ہمارے استاد تھے مفتی سیتاپوری صاحب رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے تھے، اور اپنے اساتذہ کا جب ذکر اس پریوش کا، پھر اس پہ بیان اپنا، جیسے لوگ پھر نہیں دیکھ، ہم نے تو نہیں دیکھے، پتہ نہیں کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، کمال کے آدمی۔ وفات سے ایک دن 2 دن پہلے ایک بزرگ تھے لاہور میں، سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو دوپہر کو جب پڑھا کے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ حضرت کے پاس چلیں، ہم بھی فارغ ہو گئے تھے جو بھی، تو چلیں۔ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ان کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ میرا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریف کی اس خواب کی، ہمیں کھٹکا لگا کہ یہ تعارف کرانا جو ہے نا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ایک دن گزرا، اگلے دن ظہر کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور بہت گھبراہٹ میں پسینے مسلسل آنے لگے، کہنے لگے والد کو بلاؤ۔ تو والد قبل اس کے آتے ظہر کی نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، گرے اور انتقال ہو گئے۔ ان کا جنازہ شاہ صاحب نے پڑھایا، تو ہم نے کہا دیکھو یہ اب تعارف کرا دیا نا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اسے پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ وہ ان چند ایک جنازوں میں سے ہے جو ہم نے دیکھا، اللہ کی شان ہے کہ جب وہ جنازہ اٹھا تو بارش شروع ہو گئی لاہور میں، جون میں، تپتی دوپہر، تپتی صبح، کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی ان پہ،
اور ان کا جنازہ جب رکھا پڑھایا گیا تو جو جنازے کی جگہ تھی، جو نماز میں شامل تھے، بس ان پہ ہی بارش ہو رہی تھی، باقی قبرستان بھی خشک تھا۔ یہ قبولیت عند اللہ کی علامت تھی۔ تو ان کے والد مفتی صاحب نے جب انہیں دفن کیا تو قبر پہ سر جھکا کے بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مفتی صاحب کیسی پریشانی ہے، اٹھیں۔ کہنے لگے عمر بھر کی محنت کو آج مٹی میں ملا آیا ہوں، تم پوچھتے ہو کیسی پریشانی۔ تو وہ علم اور وہ گہرائی اور وہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ چاہیے کہ شنکر اچاریہ کو پڑھیں، تصفیۃ العقائد۔ یہ جو مفتی صاحب قاری صاحب تھے، قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شام کو جا کے سبکن پڑھی۔ نہیں سمجھ آتی تھی حضرت کی، ہم نے کہا حضرت پڑھائیں، یہ ہے کیا؟ اتنے بڑے لوگ تھے۔ تصفیۃ العقائد جو حضرت نے لکھی ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ شنکر اچاریہ، یہ چین کے تہذیب، یہ یونان کے فلسفی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ لیبنیز، یہ مشکل ہے نا، اس لیے لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اور مزہ تو جب آتا ہے یار جب مشکلات پیش آئیں۔ اب بچوں کو دیکھیں، بعض اوقات ہے یہ قانون کے خلاف اگرچہ، لیکن طبیعت خوش ہوتی ہے، اتنی بھرپور گاڑیاں، روڈ بند ہے، یہ کراس کر رہا ہے ادھر سے ادھر سے اپنا راستہ نکالتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو علامہ نے کہا نا کہ کبوتر کے لہو میں، گوشت میں اتنا مزہ نہیں جتنا مزہ جھپٹنے میں ہے، یہ ہے مردانگی۔ خیر کسی اور طرف چل پڑے۔ لیبنیز نے فلسفہ دیا، اس نے کہا کہ بیسٹ پاسبل کائنات جو بن سکتی تھی بس یہی ہے، اس سے زیادہ اچھی کائنات بن ہی نہیں سکتی، اور بیسٹ پاسبل انسان جو بن سکتا تھا، سب سے اچھا انسان، سب سے اچھی مخلوق خدا کی یہی ہے۔ اس نے کہا اس سے اچھی مخلوق اب بن ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں نیتشے جب آیا تو اس نے کہا، نیتشے نے، کہ انسان بھی گناہ گار، کائنات بھی گناہ گار، انسان بھی ناقص، کائنات بھی ناقص، انسان بھی خراب، کائنات بھی خراب۔ اگر یہ دونوں آپس میں کبھی مل جائیں عالم ارواح میں، وہاں بھی تو ملتے ہیں نا، روحیں بھی تو بات کرتی ہیں۔ بڑی دلچسپ دنیا ہے وہ بھی۔ خرماروز کزیں بر بندموں، خرماروز آروز کزیں مرحلہ۔ حافظ کہتا ہے میں اس دن بڑا خوش ہوں گا جس دن تم لوگ میری کفن اور جنازے کے بندوبست کرو گے، مجھے اس دنیا سے رخصت کرو۔ برسرے کوئے تو پرسند رفیقاں خبرم، اس لیے کہ وہ جو آگے راستہ ہے نا، میرے دوست پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں آیا، کب آئے گا کب آئے گا، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے جب روحیں ملتی ہیں نا ایک دوسرے سے تو بڑی عجیب دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں نا پھر وہ کہ فلاں کے فلسفے کا کیا بنا، فلاں کی نظریات نے دنیا پہ کیا اثر کیا، اب امت میں بڑا آدمی کون ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کے سہارے چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں ڈسکشن ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بتائی ہیں، حدیث بہت طویل باب ہے، اس کو نہیں چھیڑتے۔ علامہ اقبال بیمار ہو گئے، وہ بتایا تھا نا کہ اگلے دن ان کا بخار بالکل اتر گیا تھا صبح، اور حکیم حسن کہتے ہیں میں گیا تو میں نے سمجھا میری دوا کا اثر ہو گیا ہے، اور بڑا خوش ہوا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری دوا کا تو حکیم صاحب کیا اثر ہونا تھا، رات بخار بہت شدید ہو گیا، 100 کو کراس کر گیا، اور میں بڑا پریشان تھا، اس حالت میں نیند آ گئی۔ تو سر سید خواب میں ملے، وہ اسے کہنے لگے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو میں اٹھا تو پسینہ پسینہ تھا، سب بخار ٹوٹ گیا، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، نکاہت ہے کچھ، اور میں نے کہا ہے کچھ کھانے پینے۔
تو حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا، انہوں نے کہا سر سید خواب میں ملے تھے اور مجھے کہنے لگے ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا کیسے سر سید؟ تو کہنے لگے میں ابھی جنت میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور میں نے کہا اب آپ کی امت کا رکھوالا اور آپ کی امت کو صحیح راہ دکھانے والا اور امت کا رہنما ایک یہی اقبال رہ گیا ہے اور اسے سخت بخار ہو گیا، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو اللہ کے رسول پھر اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ تمہیں شفا دے، تو اس سے اب ٹھیک ہو جاؤ. یہ سارا عالم ارواح جو ہے یہ عجیب و غریب ایک دنیا ہے جہاں پہنچ کے بہت سی چیزیں، فرض کر لو ان دونوں کی روحیں آپس میں ملیں، لیبنیز کی اور نیتشے کی، اور مہلت بھی مل جائے گفتگو کی، تو مکالمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مکمل کائنات، بیسٹ پاسبل کریشن یہی تھی جو اللہ نے بنائی ہے، اور بیسٹ پاسبل یہ جو انسان کی صورت ہے بس یہی ہے، اس سے بہتر چیز بن ہی نہیں سکتی اب کائنات میں، اور نہ کائنات اس سے بہتر بن سکتی. اور وہ کہتا ہے یہ سب خراب ہیں، دنیا بھی خراب، انسان بھی خراب، یہ دونوں خراب ہیں. یہ جو تہذیب جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ثقافت، کلچر، تہذیب. مسلم کلچر کیا ہے؟ مسلمانوں کا کلچر کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، اور اس سوسائٹی، اس دور کی جو اجتماعی طور پر جواب دیتی ہے نا، وہ جواب تہذیب کہلاتا ہے. مسلمان کیا ہے؟ سوسائٹی اگر جواب دے گی تو کہے گا، سوسائٹی کہے گی، تہذیب کہے گی کہ پچھلے 2-3 صدیوں سے مسلسل بھیک مانگنے والا، گوروں کے دروازے پہ کھڑا ہوا، منتیں کرنے والا، پرلے درجے کا جھوٹا انسان، اور یہ مسلمان اور یہ ان کی تہذیب ہے. پرلے درجے کے جھوٹے ہیں مجموعی اعتبار سے، ان سے ان کے لیڈر سارے جھوٹ بولتے ہیں، دریوزہ کر رہے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جہاز ہم سے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی ہم سے لیتے ہیں. ان میں ہمارے علم پڑھ کے بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمارے علم میں کوئی اضافہ کر سکے. یہ کیمسٹری اور فزکس پڑھ کے بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ویسٹ کے علم میں اضافہ کر سکے کہ لو یہ نئی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں. کیا ہے؟ وہ کہیں گے 300 سال کی مسلمان تہذیب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلسل بھکاری ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، دنیا بھر کے رسوا ترین ہیں. یہ مسلم کلچر ہے ان 3 صدیوں کا. باقی پیچھے چھوڑو، اس لیے چھوڑو کہ ماضی کا کیا، قوموں کی زندگی میں اس کی کیا وقت اور اہمیت ہے کہ پدر من سلطان، میرا باپ بادشاہ ہوگا. یار بادشاہ تم کیا ہو؟ یہ ہوتی ہے تہذیب. اس لیے اگر وہ ملیں دونوں تو ان کا مکالمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے بیسٹ پاسبل، اور یہ کہتا ہے بالکل ناقص. تو سوچے آدمی کہ اگر نیتشے کی بات کو مان لیا جائے، ابن عربی، مولانا روم مثنوی میں وہ جو زمان اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی بحث کرتے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی سوچے کہ میں ٹائم سے کیسے نکل سکتا ہوں، 2 منٹ میں دماغ جواب دے جاتا ہے. اللہ تعالی بچائے گمراہی سے. لیکن کسی وجہ سے ایک مرتبہ سوچنا پڑا کہ ٹائم لیس کیا ہے زندگی. اندھے ہو گئے، سجھائی نہیں دیتا تھا کہ وقت سے باہر نکلیں، ٹائم سے باہر نکلیں، سپیس سے باہر نکلیں. دماغ اندھا ہو گیا، سجھائی نہیں دیتا. ٹائم سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں؟ سپیس سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں؟ جہاں بھی جاؤ گے وجود تمہارا ہوگا تو زمانہ ساتھ ہی ہوگا نا. جہاں بھی جاؤ گے ٹائم ساتھ ہی ہوگا نا.
اس سے باہر نکلیں، نہیں نکل سکتے۔ تو جب ٹائم اور سپیس سے ہی باہر نہیں نکل سکتے اور رہنا اسی میں ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وجود کے لیے اس کے ساتھ شر ہو۔ اگر شر نہیں ہے تو خیر بھی نہیں۔ مسلسل خیر کا تصور کیا ہے؟ کچھ بھی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں پاک رہتا ہوں۔ اچھا بھئی، آپ کیسے پاک رہتے ہیں؟ اگر ناپاکی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو پاک رہنا کیسا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کا اطاعت گزار ہوں۔ یار تم اطاعت گزارو تو کسی معصیت کے مقابلے میں اطاعت گزارو نا۔ اگر معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو پھر اطاعت کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا، تو شراب کے نہ پینے کے مقابلے میں بھی کوئی چیز ہونی چاہیے نا۔ اس لیے جس چیز کو شر کہتے ہیں، یہ اصل میں انسان کی تقدیر اور ٹائم اور سپیس، اور یہ جبری طور پر جو چیزیں نافذ ہوتی ہیں، یہ وہ ہے۔ اگر شر نہ ہو تو خیر کا وجود ہی نہ ہو۔ اگر شر نہ ہو اور برائی نہ ہو تو اچھائی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ کوئی کائنات، یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ اچھے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے ایک آدمی کو، ولیعذ باللہ استغفر اللہ، ہم خدا بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم خدا ہو، چلو ایسی کائنات بناؤ جس میں شر نہ ہو۔ بنا ہی نہیں سکتا۔ سوچے آدمی، ایک آدمی کو خدا کا رتبہ دیں، کسی کو، ولیعذ باللہ، اسے کہے تم خدا ہو، تم ایک ایسی کائنات تخلیق کرو جس میں شر نہ ہو، تو نیتشے کہاں سے اور لائبنیز کہاں سے وہ لائے گا جس میں شر ہی نہ ہو؟ جب ٹائم ہے، سپیس ہے، اس میں موجود افراد ہیں، افراد میں اگر شر نہیں ہوگا تو خیر کا پہلو کہاں سے نکلے گا؟ یہ وہ حکمت ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں انسانیت کے مسائل کو، جوامع الکلم، اتنی بڑی بات نبوت نے بتائی۔ یہ سارا فلسفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے، ایک حدیث کے جوتے کی ٹھوکر پہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے کہا کہ مجھے اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تم علم اگر چھپاؤ گے تو اللہ قیامت میں اس کا حساب لے گا، اس طرح کی روایت، تو میں لوگوں یہ کبھی حدیث تم سے بیان نہ کرتا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی مخلوق آ جائے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ نے کہا میں ایسی مخلوق کو مٹا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی مخلوق کو پیدا کروں جو گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگے۔ یہ ہے حکمت اس حدیث کی کہ اگر گناہ نہیں ہے آپ خیر کا وجود قائم نہیں کر سکتے، شر نہیں ہے، خیر آپ کے نزدیک کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جس خمیر اور مادے سے اٹھے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاصرین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جن پر حدود جاری کی گئیں، شراب کی حد لگائی گئی وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ شر ہے ہی نہیں تو خیر کہاں سے آئی؟ صدیقیت کا مقام کہاں سے آئے گا؟ اس لیے یہ جو فلسفہ شاہ ولی اللہ نے، ابن عربی نے اور مولانا روم نے مثنوی میں جو انہوں نے کہا ہے نا، وہ ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس چیز کو تم شر سمجھتے ہو یہ خیر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور یہ بڑا گہرا راز ہے انسان کے بہکنے کا۔ اور انسان کے گمراہ ہونے کا، اور انسان کا کفر اور گناہ میں پڑ جانے کا۔ اس پہ بات کرنی ذرا دشوار ہے، لیکن یاد رکھو ہر آدمی گناہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا، تقدیر جبر کرتی ہے کہ گناہ کرو۔ وہ جو تقدیر کا جبر ہے نا،
اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. وہ جنت میں جا کے کھلے گی کہ اس سے یہ گناہ کیوں کروایا گیا تھا. اس لیے دنیا کا نظام قائم رکھنے کو ثواب اور گناہ قرار دیتے ہیں. آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو گناہ مجھ پہ کھلا ہے کہ فلاں نے کیا ہے، یہ اس کا اپنے ارادے سے گناہ ہے یا تقدیر کا جبر ہے. کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ اس شر سے کس خیر نے وجود پانا ہے اور اس خیر سے کیا شر نکلنی. قتل بچے کا گناہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ پڑے، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک جان ہلاک کر دی بغیر کسی اس کے عوض کے، یہ کیا قتل کر دیا ہے، تم بہت برے کام میں پھنس گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احتجاج فرمایا. یہ جو تقدیر کا جبر ہے نا، کوئی آسان چیز نہیں ہے. عالم ارواح میں ملاقاتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں روحیں آپس میں ملیں، جنت میں ملی ہوں گی، آسمانوں میں ملی ہوں گی، کہیں بھی ملی ہوں گی. اور ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابا اچھے خاصے جنت میں رہ رہے تھے، نہ آپ نے اس چیز کی قربت اختیار کی ہوتی جس کو اللہ نے منع فرمایا تھا، اور نہ ہم دنیا میں آتے اور نہ یہ جمیلے پڑھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، 3 مرتبہ یہ جملہ کہا. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا میرے بچے اس گناہ پہ، اس لغزش پہ، گناہ تو نہیں، اس لغزش پہ ملامت کرتے ہو جو میری تقدیر میں میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے طے کر دیا تھا کہ یہ کرنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا واحتجا، اور دلیل قائم کر دی والد نے اپنے بیٹے کے خلاف، اور آدم جیت گئے، اور آدم غالب رہے موسیٰ علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو جبر کے نتیجے میں ہے. اس لیے اپنے کام سے کام رکھے، ان چکروں میں نہ پڑے. اسی لیے جب یہ معرفت الہیہ کے باب کھلنے لگتے ہیں تو آدمی اتنا ہی چپ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے نکیر نہیں کی اس کے گناہ پہ، اس کو برا بھلا نہیں کہا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. وہ نہیں جانتے کہ اس شخص کے پیش نظر کیا ہے اور وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے. لوگ علامہ اقبال، مولانا روم، ان کو پڑھتے نہیں نا. وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ تقدیری امور جو ہیں ان کو دیکھو. کشمیر کے ایک پیرزادے آئے اور علامہ کے پاس آ کے کہا کہ میں کشمیر سے آیا ہوں اور رہنا چاہتا ہوں. رہ گئے، اور 3 دن کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا. وہ بتاتا ہے کہ وہ کس درجے کے آدمی تھے علامہ. یہ تقدیری امور ہر آدمی کے سمجھنے کی بھی بات نہیں ہوتی، لیکن ہر آدمی کو یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملامت کرتا پھر. اس لیے خیر اور شر یہ دونوں مقصود ہیں، کوئی دنیا اس کے بغیر بنائی ہی نہیں جا سکتی. اللہ ہی بنائے تو بنائے، کیونکہ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. باقی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی دنیا آپ بنائیں جہاں پہ شر نہ ہو. ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا امانت دار ہوں، تو خیانت ہوگی تو تمہاری کوئی امانت داری چمکے گی نا. خیانت ہی نہ ہو تو پھر کون پوچھے کہ امانت داری کیا ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں خدا کا نافرمانی ہوگی تو پتہ چلے گا. اس لیے اشیاء اپنی ضد کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں. اور ان چیزوں میں جو پڑ گئے ہیں نا لوگ سطحی انداز میں،
یہ تو خیر اور شر کی بات اب ختم ہوئی، اب کہیں مثنوی میں آئی تو بات کریں گے، ورنہ اب خیر اور شر کی آئندہ بحث نہیں کرتی۔ ایک چیز البتہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ نسلوں میں یہ بحث چھڑتی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کا انکار۔ اب خیر سے کہوں یا شر سے کہوں، مگر لفظ محاورے میں بولوں تو اب خیر سے ایسے مسلمان مجاہد پیدا ہو گئے ہیں جو دھڑلے سے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جاؤ، دور بھی نہیں زیادہ جانا، یہ تھوڑا ہی دور ہے، اور وہ تمام اخلاقی حدود کا انکار کرتے ہیں۔ پورا پتہ اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جھوٹ ہے۔ کل شام کو میلوڈی میں زاہد بٹ صاحب کی دکان پہ کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فون آیا، اس بچی نے کہا کہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ کسی خدا کو تو مانتا نہیں، ماں باپ نے نکاح کرا دیا تھا اس وجہ سے، رہتا امریکہ میں ہوں اور میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیٹی بول رہی تھی، کہنے لگی کہ ہم سے کہ میں اس لیے طلاق نہیں لینا چاہتی کہ میں ان قریب نیشنلٹی یہاں کی لے لوں گی۔ تو میں نے اسے کہا ابھی نہ طلاق دو، تھوڑے دن ٹھہرو، یہ پروسیس پورا ہو جائے پھر طلاق دے دینا۔ اس وقت یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ان کی زبانیں نہیں سوکھتیں، امریکہ میں طلاق دینے کی ریشو ان بچوں میں اب بڑھ گئی ہے عیسائیوں سے بھی۔ یہ تہذیب وہاں پر جنم لے رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مسلمان کیا ہے تو جواب جو کلچر اور تہذیب دے گی وہ کہے گی یہ ہیں مسلمان تمہارے۔ پھر جس بات کو بتانا ہے، وہ زاہد صاحب تو توبہ کر رہے تھے، اس نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی انٹرسٹ ہے نہیں، اور میں لڑکیوں کا عادی ہوں، اور میں نے جو تعلیم پائی ہے اس کے نتیجے میں سوچتا رہا کہ انصاف کرنا چاہیے امریکہ میں رہ کے، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، جس کو چاہو گھر بلاؤ، جس کے ساتھ چلی جاؤ چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض ہی، نہ تم اعتراض کرو نہ ہم اعتراض کریں۔ ٹھیک ہے، طلاق نہیں دیتا، تمہارا پروسیس پورا ہو جائے، نیشنلٹی مل جائے، باقی نہ مجھے اعتراض نہ تمہیں اعتراض۔ یہ ہے اس تعلیم کا حصہ۔ یہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا، اور یہ جو تعلیم جس کے دور سے ہم گزرے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آزادی ملے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں پڑھانا جس میں دور تک خدا کا کوئی تصور ہو۔ خدا کے تصور سے بالکل بے نیازی ہے، آخرت آنی ہے نہیں آنی، اور اللہ کے سامنے کوئی جواب دینا ہے نہیں دینا، یہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ جو ہسٹری پڑھا رہے ہیں، سوشیالوجی پڑھا رہے ہیں، فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری، بایولوجی، کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ غذا دے رہے ہیں کہ اللہ جو تم پہ مسلط ہے اس سے بیزار ہو جاؤ۔ یہ مشاہدہ کر لو یونیورسٹیز میں جا کے، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ سوچتے ہیں ہم کہ ذرا خدا کا خوف اسے ہوتا کبھی یہ نہ کرتا، ذرہ برابر آخرت میں جواب دینے کا احساس اس لڑکی کو ہوتا کہ کسی نے پوچھنا بھی ہے مجھ سے کہ کدھر گئے تھے اور کیا کر کے آئی ہو، کبھی اس حرکت کو نہ کرتی۔ یہ اس جدیدیت کا نتیجہ ہے، اور یہ جدیدیت ماڈرنزم کوئی ایک دم سے پیدا نہیں ہو گیا۔ پچھلی ایک صدی کو برپا کرنے کے لیے یورپ نے 3 صدیاں اس پہ خرچ کی ہیں، تب جا کر ریزلٹس نکلے۔ آپ کہتے ہیں راضی پیدا ہوئے فلاں 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 فلاں، مسلمانوں نے کئی صدیاں محنت کی ہے، تب جا کر یہ پروڈکٹس ہیں جو سامنے آئی۔
یہ لوگ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے، علوم نے باقاعدہ ترویج پائی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اورل ٹریڈیشن تھی، ریٹن نہیں تھی۔ عرب کبھی بھی ریٹن ٹریڈیشن کے اتنے زیادہ قائل نہیں رہے، اورل ٹریڈیشن کے رہے ہیں۔ پنجاب جیسے، پنجاب میں ریٹن ٹریڈیشن نہیں رہی، پنجاب میں ہمیشہ اورل رہی۔ یہی رانجھا، سسی پنو اور کیا کیا یہ جتنی ہیں، یہ سارے رامائن ہندوؤں کی کیا ہے؟ وہ زبانی یاد تھی نا، زبانی دہراتے تھے، ایک نسل دوسری نسل کو، دوسری تیسری چوتھی کو، تسلسل کے ساتھ یہ اورل ٹریڈیشن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عربوں کے حافظے بڑے مضبوط تھے۔ حافظے کا مضبوط ہونا علم نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں حافظے کے علم، حافظہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے علم کو قید کیا جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور کیا علم تو اس کے بعد آگے اس کے نتائج، اس کا استنباط، اس سے نئے نتائج پیدا کرنا، وہ ہوتا ہے حافظہ اچھا ہونا۔ کون سی ایسی بات ہے یار؟ اس لیے کہ علم کا خود ناقص تصور ہے نا، تو اس لیے حافظے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا یار، اتنی چیزیں کتابوں میں نکلی گئیں۔ عربوں میں اورل ٹریڈیشن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے رٹ لیا اسے، وہی اگلی نسل کو منتقل۔ یہی عرب جب نکلے ہیں ایران میں آئے ہیں تو یہاں ریٹن ٹریڈیشن تھی، لکھنے کا کام تھا۔ ایران سارا لکھنے پہ زور دیتا تھا، تہذیب تھی ان کی 2000 سال پرانی، اور اسلام کل 100 سال نہیں ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی علاقوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وہ چونکہ ماحول سارا لکھنے کا تھا، انہوں نے اورل ٹریڈیشن کو ختم کر کے لکھ دی بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بخارا ہی کے تھے نا، عجم تھا نا، عرب تھوڑے ہی تھے یہ لوگ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد سجستان میں پیدا ہوئے، ابن ماجہ قزوین ایران میں پیدا ہوئے، موجودہ ایران میں۔ یہ سارے علاقے موجودہ ایران کے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، تو وہ یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اورل ٹریڈیشن کوئی چیز، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ ہم کہتے ہیں یار وہ اورل ٹریڈیشن تھی، اور اس کے بعد جب ایران فتح ہوا ہے تو تب لوگوں نے لکھنا شروع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود اجمی تھے، شافعی اور مالک اور امام احمد رحمہ اللہ یہ خالص عرب تھے۔ امام شافعی مکہ مکرمہ کی پیدائش، امام مالک مدینہ منورہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بغداد میں، لیکن یہ سارے خالص عرب قبائل ہیں۔ یہ واحد آدمی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اجمی ہیں، اور اجمیت یہ جو آئی ہے انہوں نے لکھا ہے، اور ان میں صلاحیت یہ تھی اجتہاد کی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد تک باقی ائمہ میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ جتنی بھی چیزیں، یہ اس جدید ذہن نے، اس تہذیب نے، اسلام نے صدیاں لگائیں، تب جا کر غزالی اور رومی اور فلاں پیدا۔ اس جدید تہذیب کو جنم دینے کے لیے یورپ نے 3 صدیاں پوری لگائی ہیں، تب جا کر چوتھی صدی جو 18ویں 19ویں آپ کہیے یا 20ویں صدی کہیے، 20ویں صدی کہیے، یہ 20ویں صدی تب جا کر آئی ہے جس میں انہوں نے پوری دنیا کی ذہنیت کو بدلا، اور انہوں نے کہا یہ ہے جدیدیت، یہ ہے نظام تعلیم، ایسا نظام تعلیم لا کے مسلط کیا ہے پوری دنیا پہ۔ انہوں نے کہا خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، کمپیوٹر سائنسز پڑھو، کہیں بھی سرے سے خدا کا نام ہی نہیں ہے۔ خدا سے بیزار ہو جاؤ، جو مسلط کر دیا ہے تمہارے ماں باپ نے، چھوڑو ان چیزوں کو اور خدا سے ہٹو۔ یہ اس نظام تعلیم کے نتائج ہیں، اور اس نظام تعلیم نے صرف یہی بربادی نہیں کی، بربادی یہ بھی کی کہ چلو یار اس نظام تعلیم کو پڑھ کے بھی تم نے کچھ کام کیا ہوتا تو پھر مانتے، اس فزکس کو پڑھ کے بھی تم نے کچھ ایسا کام کیا ہوتا کہ فزکس کے علوم میں اضافہ ہوتا، جو اس کے ماہرین ہیں وہ مانتے، کہتے یار کام کیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں، پھر بھی بھکاری ہی رہے، بھکاری ہی رہے نا۔
فزکس جو بچے آج سے 50 سال پہلے پڑھتے تھے وہ بھی یورپ سے درآمد تھی، اب جو پڑھتے ہیں وہ بھی ادھر ہی کا نظریہ. اب سے 50 سال بعد تم نے خود کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیمسٹری میں آپ نے کتنا اضافہ کر لیا، مانا بھیا آپ ڈاکٹر ہو گئے، آپ نے میڈیکل میں کتنا اضافہ کیا، پھر بھی وہی بھکاری کے بھکاری ہی رہے، پھر بھی انہی کے دریوزہ کر رہے. یا تو خود بھی کچھ کر لیا ہوتا نا. تو ہم کہتے ہیں اس نظام تعلیم میں یار کمال یہ ہے، کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہمارے یہاں، کتنے ایجوکیشن کے باب میں، تعلیم کے باب میں کتنے بڑے نام ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان خالصتاً زیرو سے شروع کر کے بغیر ویسٹ کی مدد کے کوئی چیز لے آتے، ہم کہتے ہیں حضرت کمال ہے. آپ سوچیں تو صحیح، ہم اپنی نسلوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، خود ہم نے کیا پڑھا ہے. اس لیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے بایولوجی کے ماہرین اور زالوجی اور کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے. یورپ میں جب دیکھا اور امریکہ میں جا کر دیکھا تو وہ جو بیٹھا ہے کسی ڈاکٹریٹ کیے ہوئے آدمی کے سامنے تو ایک ٹکے کی اس کی وقت نہیں تھی. وہ جانتا تھا کہ تم کتنی فزکس جانتے ہو، تم 10 مرتبہ بھی پیدا ہو جاؤ نا تو وہ فزکس کی بات نہیں کر سکتے جو میں جانتا ہوں. ایک ٹکے کی وقت نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہوگا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، کیمسٹری کی ہے، وہ اندر سے جانتا ہے کہ پی ایچ ڈی اس کے ملک میں کیسے ہوتی ہے، ڈاکٹریٹ کی سند کیسے ملتی ہے، اور اس نے کیا کیا ہوا ہوگا، 4 لفظوں میں اسے مار دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ جو مشرقی علوم ہے نا، یہ جو دینی علوم، لوگ اسے تھوڑا سمجھتے ہیں. یورپ میں اب بھی اس کی قدر ہے، امریکہ میں اس کی قدر ہے. وہ بڑے مشہور فلسفی تھے امریکہ میں، وہ یونیورسٹی ہے نا، بی کیا نام ہے اس کا، بھول جاتا ہوں، بھٹو وہاں پڑے ہوئے تھے. بڑا فلاسفر تھا، بہت بڑی یونیورسٹی امریکہ. ہمیں وہاں ایک مالکی دوست تھے، وہ لے گئے. وہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر تو خیر بہت چھوٹا سا لفظ ہے، پی ایچ ڈی بہت چھوٹا سا لفظ ہے. 28 تو وہ زبانیں جانتے تھے. ہمارے ہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی اردو، پنجابی، انگلش جانتا ہی کتنی ہے. اردو کی اخبار تو پڑھی نہیں جاتی، انگلش اس کی یقین مانو ڈان نہیں پڑھ سکتے. ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، ڈاکٹریٹ کی بھی ہے انگلش میں، مگر جو زبان ہوتی ہے اسے نہیں جانتا. وہ کیا. اور وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں، ہم جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے 28 زبانیں جانتے تھے. اور ہم نے کہا آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو اس نے کہا سر یو ہیو ٹریڈیشنل نالج، مے بی یو نو بیٹر دین می. اس نے کہا آپ نے اپنی روایات کو یاد رکھا ہے، آپ کے پاس وہ علم ہے جو آپ کی تہذیب کا ہے، ممکن آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ اس کا اعتراف اس لیے تھا کہ مشرقی علوم، یہ جو علماء پڑھتے ہیں، یہ جو تعلیم ہے، یہ اپنے درجے میں خود اتنی بڑی چیز ہے کہ بہرحال علم ہے، اس کو مانا جاتا ہے. اور گھنٹہ ملاقات نہیں یہی ہوگی، شاید یہ گھنٹہ ہوا ہوگا، اتنا ہی ہوا ہوگا. انہوں نے کہا میں لکھ دوں آپ کو، یہ میری پرچی لے جائیں اور آپ یہاں آ جائیں ہماری یونیورسٹی میں، یہاں سے ڈاکٹریٹ کریں. بڑی تمنا تھی کہ کاش ہم کبھی اس یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے، مگر ظاہر ہے کہ عمر ایک ہی ہے. 28 زبانیں وہ آدمی جانتا تھا. ہم کہتے ہیں تم نے اس نظام تعلیم کو پڑھ کے مارکا کیا مار لیا، عزت کتنی اپنی بنا لی، ویسٹ کتنا قائل ہو گیا کہ تم کو کچھ بھی نہیں، ایک ٹکے کو نہیں لکھتے. کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے تمہارے ملک میں پی ایچ ڈی کیسے ہوتی ہے اور ڈاکٹریٹ کی سند کیسے ملتی.
ہم اس نظام تعلیم میں جو گرفتار ہیں نا، اسی لیے میں کئی بار دوستوں سے کہتا ہوں کہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، 20-30 کروڑ روپے جمع کرو، ہم اس نظام تعلیم سے نکلیں، کسی طرح ہم اپنی اگلی نسلوں کی جان چھڑائیں اس غلامانہ ذہنیت سے، اور ہمارے ہاں بچے ایسے پیدا اور تیار ہوں جو چیلنج کر سکیں، جو آئندہ صدیوں میں چل کے کام کر سکیں کہ یہ ہے کائنات کی حقیقت۔ لیکن مسجد بنانے میں کروڑ روپیہ دے دیں گے، لائبریری کے لیے 5 لاکھ نہیں دیں گے۔ یہ ترجیحات کا غلط تعین کرنا، یہ ان کی گھٹی میں پڑ گیا۔ اس لیے جتنا ویسٹرن کلچر ہم پہ چھا گیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ نہ تمہارے آنے سے پہلے کوئی دنیا تھی، نہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی دنیا ہے، بس تم مر جاؤ گے، آگے کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی آرام اور راحت سے گزارو، اور اس کے 2 اصول ہیں، ایک تمہیں آزادی ہونی چاہیے، کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے تم پہ، اور ایک یہ کہ تمہاری عقل بس کافی ہے دنیا بھر کے فیصلے کرنے کے لیے، خاندان تباہ ہو اور کائنات برباد ہو، اور تمہارے اس فعل سے تمہارے باپ دادا کی عزت گلیوں میں اچھلے، پرواہ نہیں ہے، تم اپنی عقل کے مطابق کام کرو، بس۔ یہ کل شام بھی پنجابی میلے میں دعوت دی تھی، 15 منٹ کے لیے ہم نے اس میں کہا، لیکن ایک چھوٹا سا نسخہ آپ سے عرض کریں، اس پہ عمل کریے۔ یہ جتنی بھی تہذیب ہے نا جدید، اور جو ہم سب پہ مسلط ہے، اگر اس کے اثرات سے بچنا ہو تو اصل تو علاج و حکومت ہے۔ حکومت نصاب تعلیم بنائے، حکومت دیکھے کہ کیا پڑھانا ہے، وہ ان جاہلوں کو توفیق ہی نہیں۔ ایک نظام تعلیم اگر درست ہو جاتا تو اس وقت یہ ہمارا ملک اور پاکستان پوری امت کو لیڈ کرتا، کر اب بھی رہا ہے، لیکن یہ نظام تعلیم نہیں ہے ٹھیک۔ سعودیہ نے اپنے نظام تعلیم میں توحید ڈالی تھی، اور وہاں کا بچہ پہلی کلاس کا اور ڈاکٹریٹ تک مر جائے گا مگر شرک کے قریب نہیں پھٹکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام تعلیم کئی صدیوں سے توحید کی بنیاد پہ چل رہا۔ غلط ہے صحیح ہے الگ بات، انہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد تصوف کی مخالفت پہ ڈالی تھی، اب تک چل رہا ہے، اور اتنی شدید مخالفت ہے کہ ابھی پچھلے ہی برسوں میں وہ بات آئی کہ اس نے شاہی خاندان کو تجویز لکھی کہ دنیا میں اگر شرک کا خاتمہ کرنا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات قبر کھودی جائے اور میت کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا جائے۔ اور آگے سے جو جواب آیا وہ یہ کہ مناسب نہیں، بجائے اس کے کسی تعزیر لگاتے اور کہتے یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کدھر جا رہے ہو؟ یہ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ مناسب نہیں۔ یہ اثر ہے اس تصوف کی مخالفت کا، جو یہاں ایک مثال دے رہے، ویسٹ میں بھی یہی ہے، جو انہوں نے پڑھایا سو ہے، لیکن انفرادی سطح پہ جو کام کیا جا سکتا ہے نا، اسے یہ شعبان آ رہا ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج، 5 ایک مہینے کرنا چاہیے، پھر دیکھو اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ اس سارے نظام تعلیم اور تہذیب کے جواب میں ہم میں سے ہر شخص کو ایک کام کرنا چاہیے بس، اور وہ چھوٹا سا کام یہ کرے کہ اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر سوچ میں، ایک ہے ارادہ، ایک ہے عمل، اور ایک ہے مجموعی اعتبار سے اعمال کے نتائج، جو کبھی کبھی اختیاری بھی ہوتے ہیں۔
ہر مرحلے پہ یہ سوچنا چاہیے، ویسٹ ہے نا، ہر مرحلے پہ خدا سے دوری ہے نا، نظام تعلیم ایسا کہ خدا کا تصور پرچھائی نہ پڑے، آخرت کے نام ہی نہ آئے۔ بالکل اس کے برعکس ہر عمل میں، ہر سوچ میں، ہر کام میں بس اتنا سوچ لینا چاہیے کہ میرا یہ عمل، میری یہ تعلیم مجھے خدا کے قریب کر رہی ہے، اس کی معرفت میں اضافہ کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے، بس تیسری کوئی راہ نہیں ہے۔ انسان کا ہر عمل یا تو اسے خدا کے قریب کرتا ہے یا خدا سے دور کرتا ہے، تیسری کوئی راہ نہیں ہے۔ 5 مہینے اس کی پریکٹس کرے کہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا۔ یہ جو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے کہ قریب کر رہی ہے۔ یہ جو جاب میں کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے کہ قریب کر رہی ہے۔ یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ کتاب مجھے خدا کے قریب کر رہی ہے یا خدا سے دور کر رہی ہے۔ پریکٹس کرے اس کی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن مغرب کے مقابلے میں یہ ایک ایسا بیج ہے کہ اس کا پیڑ جب پھوٹے اور اس پہ جو پھل آئیں گے وہ آدمی کو اللہ کی معرفت سے شناسا کر دیں گے، خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ پریکٹس کرنی چاہیے کہ میرا یہ کام مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ میں اپنی اولاد کو جو پڑھا رہا ہوں یہ میرے بچوں کو خدا کے قریب کر رہی ہے یا خدا سے دور کر رہی ہے۔ چھوٹی سی بات، لیکن آدمی جب کرتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس پل سے گزر رہا ہے، اسی میں نفس ٹوٹتا ہے، اسی میں آزادی، خود انسان اپنی حدود متعین کرتا ہے۔ دیکھو انسان جب اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے نا تو کبھی اپنا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اور دوسرے دوست کا جب ہاتھ تھامتا ہے تو وہ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک دوسرے کا دایاں ہاتھ پکڑ کے چلے۔ کبھی آدمی جا رہا ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ دایاں ہوتا ہے اور دوست کا ہاتھ بایاں ہوتا ہے۔ زندگی ایسے ہی ہے، کبھی آزادی سے کام ہوتا ہے اور کبھی پابندی سے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے نا، کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ نے سب سے بڑی نیکی کوئی کی ہو؟ انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ خود میرا نفس بھی چاہے کہ میں وہ کام کروں تو مکمل اطمینان سے وہ نیکی کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی اس کائنات میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نے چاہا ہو کہ میں دخل دوں اور میں جاؤں اور اس علم نے اور اس شعبے نے اپنے گھٹنے نہ ٹیک دیوں میرے سامنے، کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے سامنے بچھ نہ گئی ہو۔ بڑی بات، بہت بڑی بات۔ زندگی کا گھوڑا اسی آدمی کو سجتا ہے جو زندگی کو اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ کے لگام اپنے ہاتھ میں رکھ کے، یہ بھی زندگی ہے کہ اپنی لگام نفس کے ہاتھ میں دے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پاگل ہے۔ زندگی انہی کو سجتی ہے۔ اگر زندگی یہ نہیں ہے تو پھر مر جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی زیادہ بوجھ نہ بنے اس دنیا کا۔ زندگی ان لوگوں کو زیبا ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ کدھر جاتے ہو بھئی، میں نے تم پہ حکمرانی کرنی ہے یا تم نے مجھ پہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں عمر داخل ہوا ہو اور اس شعبے نے اپنے چاروں شانے نہ بچھا دی ہوں اور میں نے اس پہ سواری نہ کی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب ایک جنت رہ گئی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔
طبقات ابن سعد میں ایسی باتیں ان کی آتی ہیں۔ ہم نے دوستوں سے کہا کہ جنت بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس اطمینان کے درجے تک نہیں پہنچائے گی، اس سے بھی مزید کی طلب ان میں ہوگی، اور ان کی روح جب پہنچی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ اب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسے سفر کے لیے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور جس کی ہر صبح شام سے مختلف اور شام صبح سے مختلف۔ ہمت ہے نا۔ یا دامن یزداں چاک، یا اپنا دامن چاک، یا دامن یزداں چاک، حشر میں بھی فارغ نہ بیٹھے گا جنوں اپنا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، حشر میں بھی کچھ ایسے ہی ہے پہلا مصرع، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک۔ یہ ہمت ہے، اس لیے پریکٹس کرے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے، کہ جو پڑھنے لگا ہوں یہ خدا کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ اس پریکٹس سے اس نظام تعلیم کی جڑ اکھیڑی جا سکتی ہے۔ ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں، اگر ان کو یہ تلقین کی جائے کہ بیٹے پڑھنے سے پہلے سوچو، نوکری سے پہلے سوچنا ہے، پیسہ جو کما رہے ہو یہ خدا کے قریب کر رہا ہے کہ دور کر رہا ہے، اس پیسے کے نتیجے میں اگر شر پیدا ہو رہا ہے تو یہ کیسا پیسہ ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حرام اور حلال کو پہچانتا ہوں، جب لوگ خرچ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ کمایا کیسے ہوگا۔ حلال کا پیسہ کمایا ہوا اس پہ کسک ہوتی ہے، آدمی کو خرچ کرتے ہوئے دل پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، پھر اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اس کو احساس، اجازت غالب آ جاتی ہے کہ نہیں اللہ کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، اس وقت یہ خرچ اللہ کے لیے، اللہ نے حکم دیا۔ یہ ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق بخشے۔ ہے ہاں بھئی، وہ برکلے یونیورسٹی تھی، ابھی بھی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کچھ وقت جا کے وہاں پہ پڑھیں۔ برکلے یونیورسٹی تھی، انہوں نے آفر کی تھی ہمیں ڈاکٹریٹ کی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔